بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم بنتے نظر آ رہے ہیں؟ بلاول بھٹو صاحب کے چارٹ کو دیکھا جائے تو ابھی تو نہیں، فوری طور کے پر ایون جو اگلے الیکشنز کی ڈیٹس آتی ہیں ان ڈیٹس میں بھی نہیں، کیونکہ تب تک بھی ان کا اپنا جو چارٹ ہے وہ اتنا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ایک چارٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کا بائی برتھ چارٹ ہوتا ہے، ایک وہ چارٹ ہوتا ہے جو کہ ابھی وقتی طور کے پہ ستاروں کی پوزیشنز آپ کے چارٹ کے ٹرانزٹ کر رہی ہیں، جو کہ اس ٹائم کے اوپر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام چل رہا ہے قدرت کا، کیونکہ ہم اس کے اوپر قادر نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر ہے، اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چیزیں چلنی ہیں. ان کے ذائچے میں جا کے جو اچھی ایک اسٹرینتھ پوزیشن آتی ہے نا، کہ جس میں کسی بھی شخص کے ذائچے میں وہ طاقت یا اسٹرینتھ ہو کہ وہ پورے ملک کو لیڈ کر سکے، پورے ملک کو کسی طور کے اوپر ایز اے پرائم منسٹر کے طور کے اوپر لیڈ کر سکے، تو وہ اسٹرینتھ جا کے ان کے ذائچے میں آئے گی. تقریباً اگر ہم بہت نیئر فیوچر میں بھی دیکھتے ہیں تو وہ جا کے 2027 کے بعد سے ہے، اس سے پہلے والا ٹینیور نہیں ہے. تو اوبیسلی الیکشنز اس سے پہلے ہوتے ہیں تو اس میں وہ ایز اے پرائم منسٹر تو آپ کو نظر نہیں آئیں گے، لیکن چونکہ ان کا ایک مروسی سیاست کا سلسلہ ہے اور پورا سندھ جو ہے ان کی جگیر میں آتا ہے، تو ظاہری بات ہے کہ جو جگیری سیاست ہوتی ہے، مروسی سیاست ہوتی ہے پاکستان میں، اس کا بیج چونکہ ابھی ختم نہیں ہوا تو وہ پودا تو سایہ دیتا رہے گا. اور مریم نواز صاحبہ وہ پرائم منسٹر، مریم نواز صاحبہ کا اگر ہم لوگ چارٹ دیکھیں ابھی کرنٹلی طور کے پر، جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے شہباز شریف کے چارٹ کے اوپر، اوبیسلی ان کا اپنا چارٹ تو اتنا کمزور نہیں ہے، لیکن اوتھ کا ٹائم ان کا ویک ہے. اسی طرح مریم صاحبہ کا چارٹ کو دیکھا جائے تو ان کا بھی اوتھ کا ٹائم بہت اچھا نہیں ہے. انہوں نے بھی جب اوتھ اٹھایا تھا اس ٹائم کو اگر ہم نکال کے دیکھتے ہیں تو وہ بھی جب چارٹ اسینڈنٹ آسمان کے اوپر طلوع تھا برج، وہ بھی ایک منقلب ذائچہ تھا، یعنی کہ ایکٹیو پلانٹ جو ہے وہ رائزنگ سائن پہ تھا. اور جب بھی کوئی ایکٹیو پلانٹ رائزنگ سائن میں ہوتا ہے آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں، چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آتی ہیں، چیزوں میں بہت زیادہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ حالات بڑی تیزی سے اپنی رخ بدل رہے ہیں، لیکن اس میں لانگیوٹی نہیں ہے یا اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، کہ آپ جو بھی چیز شروع کرتے ہیں وہ ایک تسلسل کے ساتھ نہیں چلتی. کچھ عرصہ رہے گی، نظر آئے گی، اس کے بعد جب ایک نئی چیز آ جائے گی تو وہ پہلی چیز بیک فٹ کے اوپر چلی جائے گی. تو کسی بھی چیز میں کنٹینیوٹی والا معاملہ نہیں ہے، بس چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں 1 2 3 4 5، پھر جب آپ واپس پلٹتے ہیں تو پہلی چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے، دوسری ختم ہو چکی ہوتی ہے، تو وہ اس کے بعد گنتی جو ہے کنٹینیو رہتی ہے. اسی طرح ان کا اپنا جو اوتھ کا ٹائم ہے وہ اوتھ کا ٹائم بھی بہت زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے، تو اس اعتبار سے ان کا اپنا بھی بمشکل 2026 جو ہے یہ گزار پائیں گی. اگر کچھ ریمیڈیز کر لی جائیں، جیسے کہ ہماری اسٹرالوجی میں جیسے کچھ چیزیں کمزور ہوتی ہیں تو ہم لوگوں کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ کچھ ریمیڈی کر لیں، آپ کچھ صدقہ دے دیں، آپ کچھ وظائف کر لیں، آپ کچھ چیریٹی کا کام کر لیں، آپ جو ہے انسانیت کی بھلائی کے کچھ کام کر لیں. تو نو ڈاؤٹ اگر وہ اس طرح کا کام جو کہ آلریڈی وہ کر رہی ہیں، آج کل ان کو قدرت نے موقع بھی دے دی ہے سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کا، تو اگر وہ اسی خدمت کے جذبے سے کام کرتی رہیں تو کوئی ریمیڈی قدرت ان کے چارٹ میں کر سکتی ہے. ادروائز ان کا اوتھ کا ٹائم تو اتنا اسٹرانگ نہیں تھا. پاکستان کا ذائچہ بھی جمہوری نہیں ہے، عسکری ذائچہ ہے. کیا آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں صدارتی نظام لا رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، یا دوبارہ مارشل لاء کی طرف جا رہا ہے؟ پاکستان کا ذائچہ کیا کہتا ہے؟ دیکھیں سر، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں نا، پاکستان کا ذائچہ 1947 کے بعد 1971 میں دوبارہ چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ 1971 کے بعد جب ایک پاکستان دوبارہ نقشے کے اوپر ایک نئے ملک کے طور کے اوپر اس کی جغرافی جو ہے وہ چینج ہوئی، تو اس اعتبار سے آپ دونوں چارٹس کو پیرلل جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں، دونوں چارٹس کو پیرلل طور کے اوپر انٹرپریٹ کرتے ہیں. اب اس اعتبار سے پاکستان کے ذائچے میں دیکھیں تو پاکستان کے ذائچے میں نا بدقسمتی کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی سازش کے تحت ایک بات ہے جو کہ ہم لوگ ہر پلیٹ فارم کے اوپر اس کو ریز کرتے آئے ہیں، کیونکہ ہماری پبلیکیشنز بھی ہیں، ایوری منتھ ہمارا میگزین آتا ہے انہیں قسمت، اور ایوری ایئر ہماری اینول جنتری آتی ہے زنجانی. دونوں بکلیٹس میں ہم تقریباً کم از کم بھی کوئی 30 سے 35 سال سے اس چیز کو ہم لوگ ریز کر رہے ہیں کہ پاکستان میں جو پاکستان کا چارٹ ہے وہ ٹیوزڈے کے دن، منگل کے دن جو ہے وہ قربانی مانگتا ہے، کہ منگل کا جو دن ہے پاکستان کے لیے بہت بھاری ہوتا ہے، اور منگل کا دن جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے مریخ کے ساتھ، مارس کے ساتھ. اور یہ جو سال ہے یہ 9 نمبر کا سال ہے اور یہ بھی ریلیٹ کرتا ہے مریخ اور منگل کے ساتھ. تو منگل کا جو دن ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بھاری ہوتا ہے. منگل کا پاکستانیوں کے لیے اسپیشلی دن اور زیادہ تھوڑا سا حاوی ہے. اب اس میں ریمیڈی کرنی چاہیے، اور ریمیڈی سب سے بہترین ہوتی ہے کہ آپ کسی جو کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے کہ آپ قربانی کریں، حلال شے کی قربانی کریں. اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ عرصہ سال سے جو میں نے آپ کو ایک سازش کا ذکر کیا ہے، اور پتہ نہیں یہ کیوں لگا دی گئی
کہ پاکستان میں منگل اور بدھ والے دن 2 دن جو ہے وہ ذبح خانے بند ہوتے ہیں. حالانکہ منگل کے دن ذبح خانے کا بند ہونا پاکستان کی معیشت کے اعتبار سے، پاکستان کی عوام کی ذہنی طور کے اوپر پرسکونیت کے اعتبار سے، اور پاکستان کی اسٹیبلٹی یا اسٹرینتھ کے اعتبار سے کسی بھی طور کے اوپر اچھا اور بہتر نہیں ہے. بادشاہ اکبر نے اگر کیا ہوتا تو پھر آپ کو پورے بر صغیر میں یہ نظام نظر آتا. یہ جو نظام ہے جو کہ پاکستان میں منگل کا دن ناغا کیا گیا تھا، یہ کیا گیا تھا ہماری محترمہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں، اور جو ہمارے پاس ریکارڈز میں موجود ہیں. تو یہ چیز ریلیٹ کرتی ہے کہ پاکستان میں جب تک یہ منگل کا ناغا ختم نہیں ہوگا، پاکستان میں آپ وہ اسٹیبلٹی نہیں دیکھ پاتے جو پوٹینشیل پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یوتھ جو ہے وہ بے روزگار نہ ہو، پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے، پاکستان کا جو برین ڈین ہے وہ باہر سے نہ جائے، پاکستان کا جو پوٹینشیل ہے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کو پازیٹیو وے میں نظر آئے، کمپیریٹیولی کہ آپ کو سوشل پلیٹ فارمز پہ عجیب و غریب حرکات کرتے ہوئے نظر آئیں، تو وہ تبھی ممکن ہوگا کہ جب آپ اس ناغے کو اٹھا کے کسی اور دن شفٹ کر دیں. اب ہم آ جاتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کے حصے کے اوپر. کیا ہے پاکستان میں خدا نخواستہ دوبارہ سے پھر کوئی معاشرہ والا ٹائم تو نہیں ہے؟ اب دیکھیں، ایک سسٹم ہوتا ہے. اگر فار ایگزامپل پاکستان جو ہے وہ ایک انسان ہوتا تو 60 سال کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو جاتا. اب پاکستان چونکہ انسان نہیں ہے، پاکستان ایک ملک ہے، اور پاکستان میں چلنے والا جو نظام ہے وہ 60 سال کے بعد ریٹائرڈ ہو چکا ہے. پاکستان کا آپ دیکھیں کہ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا، جب پاکستان کا 60ویں سالگرہ تھی، اس کے بعد سے عوام میں آپ کو وہ شعور نظر آئے گا جو کہ پہلے نہیں تھا. عوام میں آپ کو وہ تبدیلی، وہ جرت، وہ کامیابی، یا وہ آگے بڑھنے کی چاہت، یا وہ قائدانہ صلاحیت حاصل کرنے کی چاہت ہوگی کہ جس سے ہمارے ملک میں کچھ بہتری آ سکے جو کہ پہلے نہیں تھی. عوام کے آنکھوں کے اوپر جیسے پہلے 60 سالوں میں پٹی باندھ کے چلا لیا گیا، اب وہ چیز آپ کو نظر نہیں آتی. اب چیزیں آپ کو کسی نہ کسی طور پہ تبدیل ہوں گی. تو پاکستان کا وہ 60 سالہ نظام جو ہے وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے. پاکستان کے اس کے بعد سے چیزیں نسبتاً بہتری آئی ہے. عدلیہ کی نظام میں آپ کو بہتری نظر آئی ہوگی، آپ کو بہت ساری قانون سازیاں نہیں ہوتی ہوئی نظر آئی ہوں گی. پاکستان میں جو آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر ماشاء اللہ دیکھنے کو ملتے تھے، اب آپ کو ڈائریکٹلی طور کے اوپر وہ ماشاء اللہ دیکھنے کو نہیں ملیں گے، لیکن انڈائریکٹلی طور کے اوپر چیزیں کہیں نہ کہیں پہ سپورٹڈ تو وہیں سے چلیں گی، کیونکہ پاکستان کا ذائچہ وہی بنیادی ذائچہ ہے جو کہ عسکری ہے، اور جب تک چیزیں آپ اس کو بہتر نہیں کریں گے تو وہ اسی پرپز پہ رہیں گی. باقی آپ کا سوال کا ایک اور حصہ تھا صدارتی نظام کا. اب دیکھیں، صدارتی نظام ابھی ہم پوری دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں جہاں پہ ون مین شو ہے، صدارتی نظام ہے، آپ دیکھیں کہ ان کی چیزیں نسبتاً زیادہ کنٹرولڈ ہیں، بہتر ہیں، پازیٹیولی پلے کرتی ہیں، چاہے وہ بادشاہی نظام ہو، چاہے وہ پریزیڈنشل نظام ہو. تو اوبیسلی پاکستان کا جو فائنلی اٹرنلی طور کے پر سلوشن ہے کہ اگر پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں مروثی سیاست کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں عوام میں وہ حوصلہ یا ہمت یا وہ ایک کامیابی کی امید یا روشنی کی کرن دلانا چاہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ اچھا ہو سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے، تو میرے خیال سے پاکستان کی پولیٹیکلی طور کے اوپر جو مسائل ہیں ان کا ایک ہی سلوشن ہے، اور وہ پریزیڈنشل نظام ہے.